جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں؟ اچھا سر، میرا پہلے بھی آپ سے یہی سوال تھا اور آج پھر یہی سوال ہے کہ میں سن رہا تھا کہ یہ شہباز گل صاحب جو ہیں، انہوں نے امریکہ میں کوئی پریس کانفرنس وغیرہ میں نا صحافیوں سے کچھ بدتمیزی کی ہے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے شہباز گل کے بارے میں ہی یہی پوچھا تھا کہ سر اس طرح کے بندوں کا میڈیا پہ مکمل بائیکاٹ ہونا نہیں چاہیے کہ بار بار ان کو میڈیا کوریج کیوں ملتی ہے؟ بار بار اس طرح کے بندوں کو دوسری دفعہ تو میڈیا کوریج ملنی نہیں چاہیے۔ اور یہ پچھلے 2.5 سال سے اپنی ہر پریس کانفرنس میں ہر جگہ پر یہ میڈیا کے نمائندوں کو ذلیل کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی لغو بات ضرور کہتے ہیں۔ تو آپ ذرا اس مسئلے پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، میڈیا اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے؟ ان جیسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، میڈیا پہ ان کو بار بار کوریج نہیں ملنی چاہیے میرے حساب سے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل، یہ میں نے واقعہ دیکھا، میں نے عظیم میاں کا سوال بھی دیکھا اور اس کے اوپر صحافیوں کا بائیکاٹ بھی دیکھا۔ وہاں سے کچھ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ہمیں کال بھی کیا اور انہوں نے کہا جی آپ اس ایشو کو ٹیک اپ کریں۔ یقین مانیں ہم اس کو ٹیک اپ کرتے کرتے رہ گئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیوں ٹیک اپ کرنا چاہتے تھے اور کیوں ہم نے ٹیک اپ نہیں کیا۔ ٹیک اپ اس وجہ سے کرنا چاہتے تھے کہ یہی بات ہے کہ آپ پاکستان کی نمائندگی آپ نے کن لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی، اور یہ کس قسم کے لوگ ہیں جن کی زبان، جن کے اعمال، جن کے الفاظ ملک کی ہر سطح پر بے عزتی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ چونکہ یہ تنقید کرتے ہیں اپوزیشن کے اوپر بہت زیادہ، تو اس وجہ سے ان پر تنقید ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل نہیں ہے۔ اب سمندر پار جو صحافی بیٹھا ہوا ہے اس کی کیا ایفیلیشن ہوگی کسی بھی جماعت کی طرف، کس حد تک ایفیلیشن ہوگی؟ اور سوال اگر آپ کو لگتا بھی ہے ٹلٹڈ تو آپ اس کا جواب دیں، جائے گا آپ اس کے اوپر جملہ بازی، لیکن یہ عادت پڑ گئی ہے اور یہ عادت باقاعدہ پروموٹ کی گئی ہے، ان کو رکھا ہی اسی وجہ سے گیا ہے۔ ان کے لیے انگریزی میں ایک اصطلاح ہوتی ہے، میں اس وقت فی الحال استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ ہم نے ٹیک اپ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ٹیک اپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مزید پروجیکشن ملے گی اور ہم وہ نہیں کرنا چاہتے۔ اصل میں قصور ان کا بھی نہیں ہے، جن لوگوں نے ان کو جگہ دی ہوئی ہے ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کن لوگوں کو جگہ دی ہے، اور وہ بڑے خوش ہیں، وہ بڑے خوش ہیں کہ جی ہم نے بڑا زبردست کام کیا اور ایسے بندوں کو ہم نے نمائندگی دی ہے، وہ کسی کو بولنے نہیں دیتے، ہر کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں اور الٹے سیدھے ٹویٹ کرتے ہیں اور زبردست کام کرتے ہیں اور جناب ایسی کی تیسی۔ تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نمائندگان جو ہیں اصل میں لیڈران، جن لیڈران کا دفاع کرتے ہیں ان کی ذہنی سوچ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو ہم ان کو پروجیکشن نہیں دینا چاہتے تھے اور مزید پروجیکٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے ہم نے اس کو ٹیک اپ نہیں کرنا کیا۔ میڈیا پر کوریج نہیں ملنی چاہیے، میڈیا والے تو بعض، اب تو خیر ہر طرف ہی یہی ہے، خوش ہوتے ہیں ان کو بلا کے کہ جی ہماری ریٹنگ بڑی ہے۔ پتہ نہیں کون سی ریٹنگ ہے فرینکلی، اور وہ کون سے اعداد و شمار ہے، کون سنتا ہے اور یقین کرتا ہے آپ کی بات کے اوپر؟ جب لوگ 3 سال سے ایک ڈگڈگی بجا رہے ہوں اور اس کے بعد جب اشارہ ملے تو دوسری ڈگڑی ہاتھ میں پکڑ کے بجانے لگ گئے ہیں، پہلے ایک بندر نچا رہے تھے اب دوسرا بندر نچا رہے ہیں، کبھی سیرہ بندی کر رہے تھے اور اب جو ہے وہ جوتوں کے ہار پہنا رہے ہیں۔ جب ایسا کردار بن جائے تو آپ میڈیا کے اوپر پروجیکشن کریں نہ کریں، کریڈیبلٹی کا بہت بڑا ایشو ہے۔ ان لوگوں کو لا کر کریڈیبلٹی اور بھی خراب ہوتی ہے، اگر نہ بھی لائیں تو پھر بھی کریڈیبلٹی خراب ہے، لیکن میڈیا والے پھر بھی ان کو لے کے آئیں گے۔ ان کا خیال ہے کہ لوگ سنتے ہیں جی، او جی بڑی زبردست گال کیتی ہے جی انہیں، جی او جی بڑیاں گالاں کھڑیاں نے جی اس نے، او جی پی گیا جی، او جی پھینٹی لگا دی۔ تو اس کے ذریعے ان کی پروجیکشن ہوتی رہتی ہے، یہ بھی زندہ رہتے ہیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، میرا نام فضل یار ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ٹی وی پہ میاں شہباز شریف کی ضمانت کے بعد یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور نون لیگ کی آپس میں صلح ہو گئی ہے۔ تو جب ان کو یہ ہو، نون لیگ والے ہو یا کوئی اور سیاسی پارٹی ہو، آخر میں ان کو صلح ہی کرنی ہوتی ہے، تو یہ ان سے پھر جھگڑتے کیوں ہیں؟ کائنڈلی اس پہ تبصرہ کیجیے۔ یہ صلح صفائی جھگڑے، اس کی تو بڑی طویل تاریخ ہے جی۔ جب پہلے بات ہوئی تھی تب بھی ہم یہ سن رہے تھے کہ نواز شریف خاموش ہو گیا، مریم نواز باہر جا رہی ہے، شہباز شریف کو چھوٹ مل گئی، پھر چھوٹ نہیں ملی، پھر پتہ چلا کہ جیل کے اندر چلے گئے ہیں، پھر حمزہ شہباز کی بیل نہیں ہو رہی تھی، پھر پارٹی دوبارہ جو ہے اس کو نواز شریف صاحب نے چلانا شروع کر دیا، مریم نواز نے چلانا شروع کر دیا، اب دوبارہ سے ان کی بیل ہو گئی ہے، باہر بھی شاید چلے جائیں۔ اس کے اوپر اگرچہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں بڑی تو مہمیں ہو رہی ہے، سیاسی قسم کی تو مہمیں، ایک ہی پیج پہ رہتے ہوئے تو مہمیں ہو رہی ہے۔ تو یہ تو بڑی پرانی کہانی ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر سیاست
کا مرکز نواز شریف ہے اور نواز شریف کے ساتھ مریم نواز ہے. آپ کسی اور کو سیاسی مرکزیت دیں گے تو اس کا حال برا ہوگا. جب تک یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تب تک یہ آج ہماری صلح ہوگی، کل ہماری لڑائی ہوگی، یہ معاملات چلتے رہیں گے تو سن ہم بھی رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اصل میں ڈسین شہباز شریف نے نہیں کرنا، نواز شریف نے کرنا. سند بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ چودھری نثار صاحب نے 3 سال کے بعد ایم پی اے کا حلف لینے کی کچھ انڈیکیشن دی ہے اور شہباز شریف صاحب بہت متحرک نظر آتے ہیں، تو کیا یہ کوئی عمران خان صاحب اور بزدار کے متبادل میں کوئی پوزیشننگ ہو رہی ہے، صرف ان کو کچھ انڈر چیک رکھنے کے لیے اس قسم کے اشارہ دیا جا رہا ہے؟ یہ تو پہلا سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ کامنٹ آپ سمجھ لیں کہ اگر یہ بن بھی جاتے ہیں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر اور چودھری نثار وزیر اعلیٰ، تو عوام کو تو اس سے کوئی میرا نہیں خیال فرق پڑے گا، کیونکہ یہ اسی طرح کی ایک اپوائنٹمنٹ ہے جیسے پہلے ہو گئی. یہ کوئی رول اگر شہباز شریف صاحب میری رائے میں سمجھ رہے ہیں کہ وہ ویسا ہی متحرک سی ایم بن سکیں گے جیسا وہ اپنے بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے تھے، تو غالباً یہ ان کی خیال درست نہ ہو، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی سلیکشن ہی ہوگی اور ان کے اختیارات بہت محدود ہوں گے اور یہ کوئی عوامی رول یا عوامی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. اس کے اوپر اپنی رائے دیتے. جزاک اللہ. السلام علیکم. دیکھیں، اگر آپ نے ایک تجربے کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے دوسرا تجربہ کیا تو وہ بے فائدہ رہے گا. چودھری نثار کی پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے اگر شہباز شریف بھی ان کی سفارش کریں، مگر اس کے اوپر اگر نواز شریف جو ہیں اپنا ویٹو کر دیں تو چودھری نثار کو کوئی نہیں پوچھے گا. چودھری نثار 2018 کے انتخابات میں ان کو پتہ چل گیا کہ وہ کتنے پانی کے اندر. کسی بھی جماعت کی قیادت جو اپنے ممبران کو الیکشن جتوا سکتی ہے اس کی طاقت کو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں. اگر چودھری نثار کے پاس یہ خاصیت ہوتی کہ وہ 10 MNAs جتوا سکتے ہیں اور 15 MPs ان کے ساتھ چلتے ہیں جیتنے کی حد تک، تو ان کی اہمیت ہوتی. وہ اپنی سیٹ نہیں جیت پا رہے تو وہ کیا ایسا پہاڑ کھود لیں گے. اور شہباز شریف کو بھی پتہ ہے کہ آپ جو نواز شریف کے بیانیے سے علیحدہ ہو جائیں تو جس کو وہ کہتے ہیں پنجابی میں ککھ نہیں بچے گا ان کا. تو جو 2 لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر وہ نواز شریف کی آشیرواد کے بغیر یہ کام کریں گے تو دے اسٹینڈ نو ویئر. دوسری بات، پنجاب کے اندر تو 4 تو چیف منسٹر ویسے بیٹھے ہوئے ہیں. بزدار کو ہٹا کے پی ٹی آئی کے 2 چیف منسٹر بننے خواہش رکھنے والے وہ ان کا مجھے پتہ ہے. چودھریوں کا ایک اپنا گروپ آپ کو نظر آ رہا ہے. ترین صاحب نے اپنا گروپ جو ہے لانچ کر دیا. پیپلز پارٹی والے سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر کے معاملات نمبرز پورے کر کے، بے شک وٹو والے فارمولے کے تحت جو ہیں کہ ووٹ ہے، نمبر ہے کوئی نہیں لیکن چیف منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی لائن کے اندر لگے ہوئے. تو بیچ میں چودھری نثار کو کس نے ووٹ دینا؟ چودھری ان کو ووٹ دیں گے. کیوں ووٹ دیں گے ان کو؟ پی ٹی آئی والے ووٹ دیں گے. کیوں ووٹ دیں گے؟ نون ووٹ دے گی. کیوں ووٹ دے گی؟ تو جب ان کو کوئی ووٹ ہی نہیں دے گا تو وہ کیا پہاڑ کھود لیں گے اور کیا بڑا کام کر لیں گے. تو چودھری نثار جو ہیں ویسے بھی اتنے عرصے سیاست سے باہر رہنے کے بعد یہ کوئی جو ہے زو تھوڑی ہے کہ جب آپ کا دل کرے ٹکٹ لے کے آپ اندر آ جائیں اور جب آپ کا دل کرے آپ دروازے کے اوپر بیٹھے رہیں. تو میرے خیال میں چودھری نثار کے ذریعے اگر کوئی تجربہ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس سے بھی برا تجربہ ہوگا جو بزدار صاحب کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے. جی السلام علیکم طلعت حسین صاحب، میں عطا قریشی کینیڈا سے آپ کو میسیج کر رہا ہوں. طلعت حسین صاحب، پوچھنا یہ تھا کہ جو پرائم منسٹر صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں نواز شریف اور اس کی فیملی کو نہیں چھوڑوں گا، تو یہ کیا لیگلی کوئی بندہ اسپیشلی پرائم منسٹر کی سیٹ پہ جو ہو، کیا وہ اس طرح کے تھریٹ کسی بھی سٹیزن کو یہ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے؟ وہ میرے خیال میں پی ایم ایل این کو ان کے خلاف FIR کٹوانی چاہیے کہ یہ بندہ ٹرائنگ ٹو کل اس. شہباز شریف کو علاج کو جانے سے روکنا ان کو مارنے کے مترادف ہے. نواز شریف صاحب کو جتنا عرصہ روکا، ہاسپٹل میں ان کی حالت کتنی خراب ہو رہی تھی جانے سے پہلے سب کو پتہ ہے. مریم کو کس طرح سے تڑیاں مل رہی ہیں اور تھریٹس مل رہے ہیں سب کو پتہ ہے. یہ پی ایم ایل این والے ان کے خلاف FIR کیوں نہیں کٹواتے؟
یہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے یہ کیوں صرف ہر وقت ڈیفینسو ہو کے رہتی ہے، تھوڑی اگریسو کیوں نہیں ہوتی؟ جی دھمکیاں تو بالکل ہیں، میں تو بلکہ عمران خان صاحب کی دھمکیاں تو سامنے ہیں۔ میں تو فیصل وابڈا کا وہ بیان سن رہا تھا کہ ترین گروپ جو ہے ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ اس جملے کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ اس سے مراد یہ کہ آپ نے ایس ایچ او کو کہنا ہوگا کہ ان بندوں کے خلاف ایف آئی آرز درج کر لو، یہی کہیں گے نا ایس ایچ او کو، اور کیا کہیں گے؟ یا آپ ایس ایچ او کے ذریعے ان کے گھروں پر ریڈ کروائیں گے، یا آپ ایس ایچ او کے ذریعے کوئی پولیس مقابلہ کروائیں گے، یہی ہوگا نا ایس ایچ او کی مار جو ہے۔ ایس ایچ او کی مار اور کیا ہوگی؟ وہ کوئی قدرتی مار تو نہیں ہے، وہ تو کوئی مکافات عمل کی مار تو نہیں ہے، تو اس کو تو انتظامی طور پر آپ کہیں گے تو وہ کام کرے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بڑا واضح ہے کہ ہم نے ایس ایچ اوز کے ذریعے لوگوں کو فکس کروانا ہے۔ جب فیصل وابڈا جیسے لوگ جو ہیں وہ ایس ایچ اوز کے ذریعے اپنی پارٹی کے ممبران کو فکس کرانے کی بات کر رہے ہیں، تو جب عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، تو پھر لوگ حق بجانے ہیں یہ کہنے کے کہ آپ نے ایف آئی اے کو بھی لگایا ہوا ہے، آپ نے آئی بی کو بھی لگایا ہوا ہے، آپ نے ایس سی سی پی کو بھی لگایا ہوا ہے، آپ نے پولیس کو بھی لگایا ہوا ہے، آپ نے سی آئی اے جو ہے اس کو بھی لگایا ہوا ہے، امریکی نہیں اپنی والی سی آئی اے جو ہے، آپ نے پولیس کو بھی لگایا ہوا ہے۔ تو پھر ڈائریکشنز آپ دے رہے ہیں، تو اگر آپ ڈائریکشنز دے رہے ہیں تو اس خاندان کو اگر کچھ ہوا تو ذمہ داری بھی آپ پر پڑے گی۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حالات بالکل ایک جیسے نہیں رہتے۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں چھوڑیں گے، تو کل جب دوسرے طاقت میں آئیں گے وہ بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ آج ان کے گھر گرا رہے ہیں تو آپ کے گھر کی دیوار محفوظ نہیں رہے گی۔ جب آج نہیں ہوگا، کل نہیں ہوگا، 5 سال بعد ہوگا، 7 سال بعد ہوگا ضرور۔ تو اتنی ہی دشمنیاں ڈالنی چاہیے ذاتی جتنی آپ نبھا سکتے ہیں۔ اور خاندان سب کے ہیں، بچے سب کے ہیں، ذرا شیشے کے گھر میں بیٹھ کے آپ کو پتھر مارنے چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ نون لیگ کو اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے، لیکن یہ جو دھمکیوں والا سلسلہ ہے اس کے بہت گریو امپلیکیشنز ہیں، تو بولنے سے پہلے سوچ لیں تو اچھا ہے۔ جی طلعت بھائی السلام علیکم۔ میں نے پہلے بھی کچھ سوالات آپ کی طرف بھیجے تھے، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس بے شمار سوالات پہنچتے ہوں گے۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے 2018 میں، اور انہوں نے پہلی تقریر کی تھی ٹی وی کے اوپر، خطاب کیا تھا قوم سے، تو میں نے اس وقت ساتھ پیپر رکھ کے ان کی جو پالیسی کے مقاصد تھے ان کو میں نے درج کرنا شروع کیا، اور کچھ دیر بعد وہ بولتے گئے۔ میں نمبر 35 جب ان کا مقصد ان کا عزم ایک درج کر رہا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ یہ اتنے سارے کام یہ 5 سال کی حکومت میں یہ کیسے مکمل کریں گے۔ تو اسی وقت سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو ناکام ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص چاہے جتنی بھی نیک نیتی ہو، اگر وہ اتنے اعلیٰ عہدے پہ آ کے اور اتنے بڑے ملک، اتنے پیچیدہ مسائل والا ملک جیسے کہ پاکستان، اور اس کی قیادت میں آ کے وہ اتنا بھی نہ کر سکے کہ یہ شناخت کرے، نشاندہی کرے ان مسائل کی کہ جو کہ بنیادی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک دو کو وہ اپنے سر لے، نہ کہ یہ کہ کوئی 40-45 معاملات کو 5 سالہ حکومت میں حل کرنے کی کوشش کرے۔ تو جب مجھے یہ سمجھ آیا کہ بھائی یہ تو جتنے مسائل اپنے سر پہ لینے کو تیار ہیں، یہ تو پھر اس سوچ کے ساتھ ہی نہیں آئے کہ جس میں کچھ حاصل ہو سکے، یعنی کہ یہ تو وہ بچکانہ سوچ ہے کہ میں ایک نیک بادشاہ ہوں، لہٰذا بادشاہ محض حکم دیتا ہے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ تو کچھ اس طرح کی سوچ لگ رہی ہے۔ تو مجھے تو اسی دن سے یہ احساس ہوا کہ یہ ناکام ہی ہوگا۔ آپ کا میں تبصرہ چاہوں گا اس رائے کو۔ شکریہ۔ جی بالکل، اگر عمران خان صاحب صرف یہ کرتے کہ جتنے بھی 35-40 انہوں نے وعدے کیے ہیں ان میں سے کسی 2-1 کو لے کر چلتے اور اس کو مکمل طور پر پایہ تکمیل تک پہنچاتے، اور یہ بتاتے کہ کس طرح انہوں نے باقی وعدے تو پورے نہیں کیے لیکن یہ کیا ہے اور اس کے یہ فوائد ہیں، تو شاید لوگ اتنے نالاں نہیں ہوتے۔ دوسرا، اگر عمران خان یہ کرتے کہ ہر وقت دوسروں کے اوپر تنقید اور ان کی تذلیل کرنے کے بجائے اپنی تصحیح کر لیتے، اپنی جماعت کی تطہیر کر لیتے، تو شاید لوگ ان کے اوپر اتنی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے۔ تیسری بات یہ کہ
ہر وقت ماضی کا رونا رونے کے بجائے اگر وہ مستقبل کے بارے میں کچھ پلاننگ کر لیتے ایسی جو لوگوں کو بھاتی تو ان کے اوپر اتنی تنقید نہیں ہوتی. یہ تینوں کام انہوں نے نہیں کیے ہیں. لہٰذا اب وتیرہ یہ ہے, اب طریقہ کار یہ ہے کہ میں تو بہت معصوم ہوں اور میں تو بہت صاف ستھرا ہوں اور میں تو بڑا سنسیئر ہوں, لیکن یہ مافیاز میرے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں. اور مافیا ایک ایسی اصطلاح ہے جس کو ہم بلائیں کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے نہیں سمجھ آتی, محاورتاً ہم کہتے ہیں کہ اس گھر پر کس بلا کا قبضہ ہو گیا. کوئی بھی بلا ہو سکتی ہے, وہ کوئی وبا ہو سکتی ہے, وہ کوئی اپنے اعمال کے نتائج ہو سکتے ہیں, لیکن بلا کا آپ نے لفظ استعمال کر دیا. تو مافیاز تو بھائی نام لیں, بتائیں مافیاز آپریٹ کس طرح کرتے ہیں اور کہاں پر انہوں نے ایک جو ہے گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے. گٹھ جوڑ کام کس طریقے سے کرتا ہے, کون کون اس کے اندر انوالو ہے, اس کی شکل کے بارے میں بات کریں نا. پھر آپ اس کے طریقہ کار کے بارے میں بات کریں. کھڑے ہو کے بیان دے دینا بڑا آسان ہے. تو اس طرح ہی ہے کہ جب بچہ امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی آج گرمی بہت تھی. تو جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جی اس گرمی میں تو سبھی کام امتحان دے رہے تھے, تم کیوں فیل ہوئے, تو وہ کہتا ہے مجھے گرمی زیادہ لگ رہی تھی. اب گرمی سے تو آپ لڑائی نہیں کر سکتے نا جی, موسم سے تو آپ کا ایک بہانہ بھی ہو گیا اور فیل ہونے کی وجہ بھی بتا دی. تو بنیادی طور پر اب مافیاز کا تذکرہ جو ہے وہ بچے کی گرمی والا جو بہانہ ہے وہ اختیار کر گیا ہے. فیل خود ہو رہے ہیں, نکمے خود ہیں, اور ہر مرتبہ مافیا کی بات کرتے رہتے ہیں.